اہل پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. جس طرح کشمیری انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پاکستان کی فوج نے بھی اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 2 جنگیں لڑی گئی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے، اپنے معصوم شہریوں نے جو لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اور یہ جو بھارت پاکستان میں جگہ جگہ بم بلاسٹ کرواتا تھا، پراکسی وار کرتا تھا پاکستان کے ساتھ، اور کرتا رہا ہے، اور اب بھی کبھی کبھی یہ کام ہوتا ہے. وہ جو جانے گئی ہیں وہ بھی دراصل کشمیر کاز کے لیے جاتی تھی. بنیادی کانفلکٹ وہی ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، کلیمیسائڈ، جب تک استصواب رائے نہیں ہوتا، تب تک یہ خطہ جنگ کے دہانے پہ کھڑا رہے گا. 2 نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دنیا کو یہ توفیق نہیں ہو سکی، نہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ توفیق ہو سکی کہ وہ اپنی پاس کردہ قراردادوں پر چند دہائیوں میں عمل بھی کروا پاتا. تو پاکستانیوں نے کشمیر کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے. آج بھارت پر ہندوتوا کا راج ہے. RSS کی سوچ غالب آ گئی ہے. سیکولر بھارت پیچھے چلا گیا ہے، اور مودی کا ہندوستان سامنے آ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے، جو وہ یک طرفہ طور پہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ وزیر اعظم تھا جو انڈین پرائم منسٹر کو لاہور بلاتا تھا، مینار پاکستان پہ لے کے جاتا تھا، پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرواتا تھا، باوقار انداز میں برابری کی سطح پہ مذاکرات کی بات کرتا تھا، اور جب کارگل میں آپ پھنستے تھے وہ بیل آؤٹ کرتا تھا. وہ جاتا تھا پوری دنیا میں اور اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتا تھا. اس کو تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور اب ایک ایسے وزیر اعظم آ گئے ہیں ماشاءاللہ، انہیں تخت نشین کروا دیا گیا ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کہاں کیا کہنا ہے اور کہاں کیا نہیں کہنا. ابھی جو موصوف کر کے آئے ہیں وہاں پہ 5 فروری کو، یہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، الیکٹڈ ہو، سلیکٹڈ ہو، یا کوئی حکمران ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مظفر آباد میں جا کر وہاں کی منتخب اسمبلی کو ایڈریس کرے، اور کشمیر کونسل اور کشمیر کی اسمبلی دونوں کو جوائنٹلی ایڈریس کرے، اور پار ہندوستان کو سامنا کرنے کا اور مقابلہ کرنے کا میسج دے. اور مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری جبر و استبداد کا شکار ہیں ان کا حوصلہ بڑھائے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک انتخابی جلسے میں جائیں، وہاں خونی مودی سے تو آپ ترلے ملتے کریں، مذاکرات کی بھیک مانگے جا کے. کبھی کوئی کشمیر میں جا کے بھی مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وار زون میں کیا کیا جاتا ہے اور حالت امن میں کیا بات کی جاتی ہے. بھارت نے تو آزاد کشمیر کو وار زون میں تبدیل کیا ہوا ہے. لائن آف کنٹرول پہ روز کشمیریوں کا خون بہتا ہے، اور آپ وہاں جا کے کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا، مودی سے مذاکرات کرنے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ پاکستان کی اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رگیدتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. آپ اگر ایک دن اپنی تکلم کو قابو میں کرتے اور گالیاں نہ اگلتے اور ٹارگٹ نہ کرتے 5 فروری کو کشمیر میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو، تو کوئی قیامت آ جانی تھی. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے، کون سی بات کرنے والی ہے، کون سی بات نہیں کرنے والی. جب پاکستان میں کیپٹل ماشاءاللہ اسلام آباد موجود ہے، وہاں دنیا بھر سے مذاکرات ہوتے ہیں، تو کیا کبھی آپ وار زون میں جا کے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ آپ روز ان سے مذاکرات کے ترلے کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، تو کیوں بات کرتے ہو پھر؟ کوئی شک نہیں کہ امن کی بات کرنی چاہیے، کوئی شک نہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے،
کوئی شک نہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن اس کا کوئی وقت ہے، اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کی اور کروڑوں کشمیریوں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیں اور نکلے بیچ میں سے پھر بھی کچھ نہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ آج ایک گزارش تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات کہنے کی بات ہے، برس ہا برس سے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری لیڈر بھارت کی جیلوں میں بند ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ریاست پاکستان کو ان کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر ایک مؤثر اور منظم مہم چلانی چاہیے۔ دوسری بات، آل پارٹیز حریت کانفرنس APHC کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کل جو بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے تھرڈ آپشن کی، وہ نہ پاکستانیوں کو قابل قبول ہے، اور آپ نے یہ بات کر کے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ پاکستان کا کوئی حکمران منتخب ہو یا غیر منتخب، اس کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ شاہرگ پاکستان، وہ شاہرگ جسے قائد اعظم نے شاہرگ قرار دیا، وہ پاکستان کی ریاستی اور قومی پالیسی کے منافی از خود کوئی بیان جاری کرے۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ بات کرنے دیں، آپ ایک نئی بات نہ سنائیں ہمیں، ہم آپ کی یہ بات نہیں سنیں گے۔ اور وہ بھی آپ نے جا کے 5 فروری کو بول دیا، اور بول بھی دیا جا کے آزاد کشمیر میں۔ آپ کو یہ اختیار اور حق کس نے دیا؟ اس لیے ہمارا یہ قومی موقف ہے، اور وہ قومی موقف قانون اور اصولوں کے عین مطابق ہے کہ وہاں استصواب رائے ہو، اور وہ پلیمسائٹ ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا کشمیری کدھر رہنا پسند کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کے کسی لیڈر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر، کنسنسس کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کشمیر کوس کو بھی نقصان پہنچے اور بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، خارجہ فارن آفس اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کشمیر کاز کے لیے لازماً سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک مستقل پالیسی ترتیب دیں۔ اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قومی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین بھی ہوں، کشمیری سیاستدان بھی ہوں، جو مستقلاً ایک متحرک اور فعال سیکریٹریٹ بنا کے کام کرے اور کشمیر ایشو پر پیش قدمی کی جائے۔ ایک اور بات جس کی طرف فضا کیانی صاحب نے اشارہ کیا، نہایت اہم ہے، اور میں مسلم لیگ نون کے نمائندہ کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی بن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی آمد ہے۔ ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایکشن ریپلے تباہ کن ہوگا۔ ان انتخابات میں 2018 کی منظم جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، اگر وہ کی گئی، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آواز بھی پاکستان سے آئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو موجودہ حکومت نے رگ کیا ہے۔ ان سوچوں کو ترک کیجئے، ان ارادوں کو چھوڑ دیجئے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو یہ حق اور اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں، کیونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اگر آپ بیس کیمپ کو ڈیمیج کر دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں نفاق کا بیج بو دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں الیکشن کو ریگ کریں گے چند سیٹیں لینے کے لیے، تو اس کا کشمیر کوس کو irreparable لاس ہوگا۔ اس سے باز رہا جائے
اور کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے منتخب جو انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے اس کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے. سیاست کا مداخلہ ہم پاکستان میں کر لیں گے, ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے, کوئی گرے گا کوئی کھڑا رہے گا, لیکن آزاد کشمیر کو ایسا سیاسی اکھاڑا بنانے سے حکومت گریز کرے کہ جہاں لوگوں کی ترجمانی نہ ہو یا لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں اور ڈبے سے کسی اور کے ووٹ نکلیں. یہ بہت تباہ کن ہوگا. میں متنبہ کرتا ہوں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کہ وہ یہ جو سوچیں ان کے یہاں پنپ رہی ہیں اور جو مشورے وہاں جاری ہیں یہ تباہی کے مشورے ہیں, ان مشوروں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے. اور سیاسی مقابلے کے لیے پاکستان کا میدان کھلا ہے, مگر آزاد کشمیر میں کسی قسم کی دھاندلی, جبر, نتائج کو بدلنے کی کوشش, ہارس ٹریڈنگ, لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش, یہ ٹھیک نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بہت امیر لوگوں کو وہاں لانچ کیا گیا ہے, بڑے بڑے ٹاورز کے مالکان کو جو اسلام آباد میں ہے ان کی لانچنگ کی جا رہی ہے. یہ لانچنگ بند کریں. آزاد کشمیر پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے بیج بونے کے لیے مناسب میدان نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو آپس میں مقابلہ کرنے دیں. وہ سیاست کرتے ہیں, بڑے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ میچیور ہیں پولیٹیکلی. آپ آزاد کشمیر میں جائیے, کسی 8, 7, 10 سال کے بچے کو پوچھیں کس پارٹی سے ہو, وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جماعت کون سی ہے, میرا لیڈر کون سا ہے. اور لٹریسی کا ریٹ آزاد کشمیر میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے. وہ باشعور لوگ ہیں, جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں, انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں, میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں کشمیر کاز کے لیے اپنا قومی اور بین الاقوامی کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی. وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے رفقا, ہمارے ساتھی میاں محمد شہباز شریف صاحب, ہمارے بھائی حمزہ شہباز اور خواجہ محمد آصف صاحب آزاد ہو کر اس جابر حکومت کی قید سے انشاءاللہ ہماری صفوں میں پھر سے موجود ہوں گے. وہ دن دور نہیں ہے جب میاں محمد نواز شریف پھر آ کر پاکستانی قوم کی قیادت کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ نون دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے, اللہ کے کرم کے بعد پاکستان کے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد سے پاکستان کی میں حکومت کرے گی اور پاکستان کی سمت کو سیدھا کرے گی. یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں, جو بہتان لگاتے ہیں, جو جھوٹ بولے جاتے ہیں, جو ہیروز کو ولن اور ویلن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جو بونوں میں ہوا بھری جاتی ہے جس طرح گیسی غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے, یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. کہتے ہیں جی مریم نواز کیوں بات کرتی ہیں, مریم نواز کیوں باہر نکل کے تو وہ جدوجہد کر رہی ہیں. تو کیا کیا جائے جب خاندان کے سارے لوگوں کو پابند سلاسل کر دو گے, جب پولیٹیکل لیڈرز کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو گے, جب بولنے پر پابندی لگا دو گے, تو پھر گھر کے بیٹے اور بیٹیاں باہر نکلتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, ہم سب اس عمل سے گزرے ہیں, ہم سب نے یہ جدوجہد کے عمل دیکھے ہیں. تو آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ عرصے میں نہیں, کم عرصے میں مریم نواز صاحبہ کو قومی سطح کے لیڈر بننے میں ہماری مدد کی ہے. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, مگر ہم آپ سارے اس کو فیس کریں. آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا. آپ نے یہاں پہ بہت خرابی پیدا کی ہے. آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو, قومی اداروں کو ڈسٹرب کیا ہے. پاکستان میں نوز ڈائیو ہے. اور یہ ہم کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں, تحریک آزادی کشمیر کا وکیل صفائی اور تحریک آزادی کشمیر کا بڑا فریق پاکستان اگر یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوگا, نفرت کا شکار ہوگا, ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں گے, اگر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے, بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے, اگر ہم ایک دوسرے پر ہر وقت الزام لگا رہے ہوں گے اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے, تو مجھے بتائیں عدم استحکام کا شکار پاکستان کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا؟ آپ سے 5 گنا بڑا ملک ہے بھارت, ان کے وسائل آپ سے زیادہ ہیں, ان کے پاس اپنی جمہوریت کی طاقت موجود ہے. جس سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ کشمیر میں, لیکن اپنے ملک میں اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے. سامنا تبھی ہوگا کامیابی کے ساتھ اگر بعض باتوں پر قومی اتفاق رائے ہو. اگر گالی اور
یہ لاٹھی اور جبر کی سیاست جو ہے یہ نہ ہو. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سال کی جیل، 1.5 سال کی جیل، 2 سال کی جیل، لوگوں کے چہرے گدلے کر کے، چور کی رٹ اور لگا کے اور گردان کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست اکیلے کرتے پھرو گے؟ یا لوگوں کو اب یہ جو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے کیسز کو تاکہ ڈسکوالیفائی کروایا جائے یہ جو سب کچھ ہے، یہ مجھے آپ بتائیے یہ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑائیاں کروا دیں گے، کوچوں میں لڑائیاں کروا دیں گے. یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا 2 دن، یہ ہونا ہی تھا. اس کی ٹرافی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ملنی چاہیے. جب کوئی لیڈر ہر وقت اپنے مخالفین کی کردار کشی کرے گا، الزامات لگائے گا، تو پھر اس کے فالوورز بھی یہی کچھ کریں گے. نوید قمر جیسا شریف آدمی، ایک آنےسٹ آدمی، ایسا آدمی جو لڑائی نہیں کبھی، ان کے گلے پڑ گئے، وہاں پہ گھوسے چلائے انہوں نے اور مکہ بازی کی ان کے ممبران نے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے، کوئی قوت برداشت ہی نہیں ہے. بھئی اگر آ ہی گئے ہو یا تمہیں لے ہی آیا گیا ہے تو تھوڑا سا کام ہی سیکھ لو. 3 سال آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک گالیاں دینے میں یا بھاشن دینے میں مصروف ہیں. یہ ہے ریاست مدینہ، ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ. یہ نیا پاکستان لوگوں کو قبول نہیں ہے. اور یہ جو الزامات تھے، یار چھوڑو اس کو، آج نہیں، بعد میں کریں گے. اور یہ جو الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، ڈیلی میل ایک اخبار کے ذریعے، وہ پول بھی کھل گیا آپ کا. تو کوئی شرمندگی ہوئی ہے؟ ڈیٹوں کی طرح آپ دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں. جو سپریم کورٹ میں ڈیسیژن آیا میرا اور سلمان رفیق صاحب کا، کسی کو شرم آئی؟ کسی نے معذرت کی کہ جی ہم نے جو کردار کشی کی تھی، چور کا راگ الاپا تھا، ہم جھوٹ بول رہے تھے، یا ہمیں شرم ہی آ گئی؟ شرم ہی نہیں ہے، لتھی چڑھی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائی اور بہنوں، جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. جدوجہد ہم باہر ہوں یا ہم جیلوں میں ہوں، جدوجہد جاری رہے گی. اگر ہم باہر ہوں گے جدوجہد خود کریں گے، اگر باہر نہیں ہوں گے ہمارے گھروں سے ہمارے بچے اور خواتین بھی اب نکلیں گی اور وہ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 22 کروڑ کے اس ملک کو آپ بینانا اسٹیٹ بنا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ لوگوں کو آپ جبر سے، ڈنڈے سے اور مختلف انتقامی کارروائیوں سے آپ انہیں ہانکنے کی کوشش کریں. ہانکا تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ گھراؤ ہم تسلیم نہیں کرتے. اور یہ اسٹرگل جاری رہے گی. لانگ مارچ قریب آ گیا ہے. لانگ مارچ انشاءاللہ ہوگا، پرامن ہوگا، بھرپور ہوگا، مؤثر ہوگا. اور عوامیت میں اعتماد اسلام آباد جا کے لاکھوں لوگ کریں گے. اور یہ سینکڑوں میل کا راستہ ہے. جب یہ لانگ مارچ 4 صوبوں سے نکلے گا اور ہر سٹریم الگ الگ ایک جگہ جا کے وہ پھر کنکلوژن ہوگا، سوچیں وہ کیا منظر ہوگا. آپ تو کہتے تھے کہ چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے احتجاج کریں تو وہ میں چھوڑ دوں گا. آج لاکھوں کروڑوں پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں. اس کا زیادہ مؤثر منظر آپ کو لانگ مارچ میں دیکھنے کو ملے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے استعفے کیوں نہیں دیے، تو یہ کب دینے ہیں استعفے، اس کا فیصلہ تو ہم کریں گے نا، کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ آپ سے استعفیٰ لینا ہے. اپنے بھی استعفے اگر دینے ہیں تو آپ کا استعفیٰ نکلوانے کے لیے دینے ہیں. اور سیاست میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے پتے جو ہیں وہ آج ہی کھیلیں، آگے پیچھے کر کے کھیلیں گے. آپ فکر نہ کریں، پوری تسلی کروائیں گے. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ملک میں اگر چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے، اگر کاش آپ چاہیں کہ نفرت میں کمی ہو، تو پھر راستہ ایک ہی ہے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بھی ان کی رائے کے اظہار کا حق ملے اور وہ رائے جو وہ دیں وہ نتائج نکلیں. ورنہ میں پھر کہوں گا، کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی آواز کمزور پڑتی ہے. جب ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کسی کو دیا اور حکومت کسی کی بنی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عوامی امنگوں کی اور عوامی آرزوؤں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، تو پھر آپ کشمیریوں کا مقدمہ جب لڑتے ہیں تو آپ کی آواز میں کمزوری آ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کہ
نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر میں کسی بھی قسم کی دھاندلی سے گریز کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کے جذبات اور ان کے خیالات اور ان کی امنگوں کا احترام کیا جائے۔ پاکستان پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ قائد اعظم علامہ اقبال، محمد نواز شریف، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، آئین پاکستان، ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھے خواجہ سعد رفیق صاحب۔ آپ نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ابھی کشمیری مسلمانوں کے لیے آخر میں دعائے خیر کی جائے گی۔ دعا سے پہلے میں